الحمد لله وحده من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته ولمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو، یہ مبارک مہینہ رمضان کا اپنے اختتام کی طرف سفر کر رہا ہے. تقریباً اس کے 18 رمضان ہونے کو آئے. 17 رمضان کل تھے، جس کے اندر بدر کی یاد بھی آئی ہوگی بہت سارے لوگوں کو 17 رمضان کی. اور پھر 2 دن کے بعد اعتکاف کا بھی مرحلہ ہے، اور اعتکاف کا مقصد ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے. اور الحمدللہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے روزے رکھے، تراویحیں پڑھی اور بہت سارے اہتمامات کیے ہیں، پابندیاں کی ہیں. کچھ پابندیوں کے اندر شیطان رکاوٹ بنتا رہا، اگرچہ کہ وہ شیطان جو سرکش تھے وہ قید ہے. وہ جو شیطان کے دوست احباب ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے بے دینی، جہالت، یہ شیطان کے دوستی سے تعلق ہے ان کا. انہوں نے ہم کو بہت سارے کاموں سے رمضان میں روکا ہوگا، خصوصاً زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر. انسان کو سب سے زیادہ محبوب چیز کوئی ہے اس وقت تو مال ہے، مال کے بعد ہی ساری چیزیں. اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ظالم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت ایک سے کرا رہے اس کا پھل ایک کو دے رہے، ایسا اللہ کا نظام نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں قانون بنایا زکوٰۃ کا، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے کہ محنت وہی کروں اور پھل دوسرے کو کیسے کھلاؤں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے محنت تم کر رہے، محنت میں کامیابی دینا کس کے اختیار میں؟ تمہیں دکانداری چلائی ہے، مگر گراہک لانا کس کے اختیار میں؟ مال کو صحیح سلامت رکھنا، صحیح داموں میں بچوانا، فروخت کروانا اور اس میں تم کو نفع پہنچانا، یہ کس کے اختیار میں؟ دکان تمہاری ہوتی ہے، دکان دوسرے کی ہوتی ہے، دکان چھوٹی کی ہوتی ہے، مگر جو تمہارے پاس نفع آیا دوسرے کے پاس نہیں آیا، کس نے کیا؟ بہت سارے دکاندار دکان کھول کر کروڑوں روپے لگا کے بیٹھے ہوئے، مگر ایک گراہک نہیں. ایسے حالات ہو جاتے کہ وہ ڈوب مرنے کو جی چاہتا ہے اس کا. بعض اوقات انٹرسٹ کے پیسے لے کر پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. مگر الحمدللہ جب اللہ نے ہم کو مان دیا تو یہ خدا کی دین ہے، یہ ہماری محنتوں سے نہیں کماتا. کہ مال کا تعلق اللہ کی دین سے، مال کا تعلق محنتوں سے نہیں. محنتوں کے بیس پہ مال ملتا تو ہم مال سب سے زیادہ کما سکتے تھے. رکشہ چلانے والے رات دن محنت کرتے، گاڑا چلانے والے رات دن محنت کرتے. ایک شہر صاحب اے سی کے اندر بیٹھ کر، اب تو کولر بھی نہیں چڑھ رہا اے سی ہونا، اے سی کے اندر بیٹھ کر کونا گھما دیا، تھوڑا آدھا ایک گھنٹہ کیا کام کر لیے، 5-10 ہزار روپے کے مالک بن گئے. تو یہ کس نے دیا؟ اچھا یہ دیا تو مانگ رہا بھی وہی ہے، اور مانگ رہا کیوں؟ اس سے اس کا کیا فائدہ ہے؟ کائنات کا سارا نظام سسٹمیٹک بنایا ہے، سسٹمیٹک. جو چیز جہاں تھی اس کو وہاں سیٹ کر دیا. یہ ہمارے دنیا کے اندر بڑے بڑے عقل مند آ کر بھی اس اعتراف نہیں کر سکتے کہ اللہ نے یہ کام ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے تھا. کیونکہ وہ ماہر فن ہے، کائنات چلایا اس نے، چلا رہا چلاتے رہے گا. اس کائنات کے ساری چیزوں سے واقف ہے، بنایا اس نے. تو ایک ایسا زبردست فارمولا بنایا، اس فارمولے میں جو چیزیں جہاں ضروری تھی کہ قیامت تک جتنے عقل مند آنے والے ہیں، ان سارے عقل مند مل کے اگر کسی کو کہا جائے کہ دنیا کا نقشہ بناؤ اور دنیا چلاؤ کیسی چلتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ اللہ کے اس قانون کے سامنے فیل ہو جائے جو قانون قدرت کا ہے. تو اس میں سے یہ قانون زکوٰۃ کا ہے. اس لیے اللہ سختی کر رہے ہیں کہ جو دین تم کو ہم نے دیا. کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں تھا، مقدر میں مال تھا. ہارون رشید زمانے میں ہارون رشید اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نہر کے سامنے، جو نہر پر فرعون بیٹھ کر
یہ کہتا تھا علیہ سلیم ملک مصر وہاد الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اس نہر پر، اس مصر پر، اس دنیا پہ میری حکومت ناز کرتا تھا۔ ہارون رشید علیہ رحمہ بہت بڑے بادشاہ بھی ہے، ولی کامل بھی ہے، بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ بادشاہوں کا بھی دستور تھا قرآن پڑھنے کا، ہر چھوٹا بڑا اس امت کا فرد قرآن پڑھتا تھا، قرآن کی برکتیں حاصل کرتا تھا، قرآن کے فیضات سے مستفید ہوتا تھا۔ یہ ایسی کتاب ہے جس سے سیرابی نہیں ہوتی، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، اس کے عجائبات کھلتے رہتے ہیں۔ جس دن ہم قرآن کو سمجھیں گے نا، اس دن کائنات کی ساری چیز ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں میں فیل ہو جائے گی۔ ایسا قرآن کی ترتیب، قرآن کریم کے معانی، قرآن کریم کی فصاحت، بلاغت، عجائبات، قرآن کریم کی برکات، فیوزات، یہ تو بادشاہوں کو معلوم تھا قرآن کریم کیا ہے، اس لیے رات رات دن دن قرآن پڑھتے تھے۔ بلکہ آج تک قرآن کریم مصر کی، ترکی، استنبول کے اندر جو عجائب خانہ ہے، عجائب خانہ، آج تک وہاں قرآن کریم 24 گھنٹے پڑھا جاتا ہے۔ 500 سال کا عرصہ گزر گا، کبھی قرآن کی آواز بند نہیں ہوئی وہاں، کبھی۔ وہاں پر کیا ہے؟ سرکار کے کچھ تبرکات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے تبرکات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی وہی ہے۔ یہ صندوق کے بارے میں جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس کی بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا امام ان کے پاس ہے، ترکیوں کے پاس، استنبول کے اندر، اور آج تک اس کو رکھا ہے انہوں نے۔ سلطان سلیم بول کر ایک بادشاہ گزرے خلافت عثمانیہ میں، انہوں نے وہ چیزیں کو پوری دنیا سے جمع کیا تھا، بے دریک مال خرچ کر کے، اور پھر یہ کام کیا تھا انہوں نے کہ یہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، کوئی لمحہ رات دن میں 24 گھنٹے ترتیب قائم کر دی، حفاظ کرام کی ڈیوٹی لگائی۔ 500 سال کا عرصہ گزرا، آج تک قرآن کی آواز بند نہیں ہو۔ تو قرآن ایسی نعمت ہے جو نعمت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ دیکھو پچھلے قومیں آئی، طاقت، قوت، حکومت، اقتدار سب ملا۔ قوم عاد طاقتور تھی، قوم سمود بہت زیادہ طاقتور تھی، قوم سبا باغات کی مالک تھی، قوم شعیب تجارت کی مالک تھی۔ جتنی اقوام آئے ہیں ہم سے پہلے، ان کو اللہ نے الگ الگ نعمتیں دیا۔ یہ ساری نعمتیں ہم کو نہیں دیا، ہم کو 2 نعمتیں خاص دیا جو ساری نعمتوں کی جامع، کتاب اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جس دن ہم کو اس کے عقائد سمجھ میں آئیں گے، اس کی برکتیں سمجھ میں آئیں گے، قرآن کی ایک طاقت سمجھ میں آئیں گی۔ قرآن کی ایک لفظ، قرآن کا ایک لفظ وہ اتنی طاقتور ہے کہ ساری دنیا کے ایٹم بم اس کے سامنے پھیلے، قرآن کی ایک لفظ کے ساتھ اس کے حقائق ہم کو کھلے نہیں۔ یہ گولکنڈہ فتح نہیں ہو رہا تھا، گولکنڈہ فتح نہیں ہو رہا تھا، یوسفین درگاہ ایک دیکھو حیدرآباد میں، تو اس وقت اورنگزیب عالمگیر نے محاصرہ کیا ہوا تھا، بہت پریشان تھے کہ کیا کرنا۔ یہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے، رات میں چراغ جل رہا، ہوائیں چل رہی، ان کے خیمے میں چراغ جل رہا۔ بڑی عجیب نظارہ ہوتا ہے جب آدمی قرآن کو، سرکار کو، اللہ کو سمجھتا نا، کائنات کی نعمت اللہ قدموں میں ڈال دیتا۔ دیکھو نا کائنات کتنی پھیلی ہوئی، کتنے انعامات، نعمتیں اللہ کی ہے، کیسی کیسی نعمتیں۔ کچھ چیزوں کا علم ہم کو ہے، موت تک کچھ چیزوں کا علم حاصل کر سکتے، قیامت لگ جائے گی اللہ نے ایسی خزانے چھپا کے رکھا، قیامت تک جائے گی، اپن سارے عقل کو دوڑائیں گے، یا ساری دنیا اپنی اپنی عقل کو دوڑائیں گی، قیامت آ جائیں گی، اس وقت بھی دنیا کہیں گے ہم دنیا کے بھیدوں سے پردہ نہیں اٹھا سکے۔ خالی دنیا کی بات کر رہا ہوں، ابھی عالم میں آخرت باقی ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے وہ نعمتیں چھپا رکھی، اور اس کو بولا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا مختصر ہے، اللہ کہہ رہے مختصر مختصر، ساری دنیا کا سامان، اور والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اس سے۔ تو آج اس دنیا کے اندر ہم کو تھوڑی نعمتیں مل گئی، مال مل گئی، اور ہم اعتراض کرنے لگے تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا دے رہا تو میں تم کو بڑا سمجھ کے، عقل مند سمجھ کے، عزت والا سمجھ کے، ہوشیار سمجھ کے نہیں دے رہا، تمہاری محنتوں کے بیس پہ نہیں دے رہا، یہ میرا اپنا فضل ہے، میری اپنی تقسیم ہے۔ میں جب دینے کا ٹائم آیا تھا اس ٹائم پہ دے دیا، اور وہ میں نے بغیر ترتیب کے نہیں کیا، بغیر قانون کے نہیں کیا، بغیر ضابطے کے نہیں کیا، ہر چیز کو ضابطے کے ساتھ میں نے چلایا۔ تو جو احکامات میں دے رہا ہوں وہ بھی ضابطے کے ساتھ، جو باتیں میں بتا رہا ہوں اللہ کہہ رہے وہ بھی ضابطے کے ساتھ، الگ ٹپ میرا کام نہیں۔ ایک معمولی کروڑ پتی آدمی ہوتا، اس کو جب عقل ہوتی، اپنا فیکٹری چلاتا تو پورا نظم و ضبط ہاتھ میں رکھتا۔ ایک علاقے کا صوبے دار ہوتا، وہ سارا نظم و ضبط ہاتھ میں رکھتا۔ ایک ضلع کا کلیکٹر ہوتا، سارا نظم و ضبط اپنے ہاتھ میں رکھتا۔ ملک کا پرائم منسٹر ہوتا، پورا نظم و ضبط ہاتھ میں رکھتا۔ کائنات کا بادشاہ ہے جو جنات، انسان، ملائک اور ساری نباتات، جماعتات، حیوانات، 18,000 عالم کی 18,000 مخلوق، کیسا نظم ہوگا اس کا۔
وہ نظموں میں سے ایک نظم یہ بنایا قانونی کہ زکوٰۃ کا حکم اس نے دیا. یہ الٹا بے ضابطہ، اور ایک کو اونچا کرنا ایک کو گرانا نہیں، ایک کی محنت دوسرے کو کھلانا نہیں مقصود. وہ حقوق اس نے رکھا. لگاتا کوئی بیجا اور کھاتا کوئی اور، بناتا کوئی اور، رہتا کوئی اور، سیتا کوئی اور، پہنتا کوئی اور. بڑا عجیب نظام ہے. ہاں، اس لیے اللہ کے کسی معاملے میں ہم اعتراض نہیں کر سکتے. میں بتا رہا تھا ہارون رشید کی بات. ہارون رشید نے دیکھا قرآن کریم پڑھ رہے، کیسے عجیب و غریب لوگ ہوتے تھے، نیک لوگ پڑھتے تھے، ان کو معلوم تھا قرآن کی برکت ہے. یوسفین کی بات بتا رہا تھا میں، دونوں بھائی بیٹھے ہوئے چراغ جل رہا، اور کیا پڑھ رہے وہ قرآن کریم. ایک اور بزرگ ہے شمس الدین ترک پانی پتی، غیاث الدین بلبن نے ایک علاقہ کئی دن سے محاصرہ کر دیا، 2 مہینے ہو گئے، بے دریغ مال خرچہ ہو رہا مگر کچھ ہاتھ نہیں آ رہا. پریشان ہو گیا. اسی دن طوفان آنا شروع ہوگا. وہ طوفان کی وجہ سے ہوا کہ سارے خیمے درم برہم ہو گئے. مگر خاص آدمی غیاث الدین بلبن کا جو خاص آدمی تھا، اس نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے، چراغ چل رہا، طوفانی ہوائیں چل رہی، خیمے کو ڈرا دیا، طوفان نے لگ رہا. یہ کیا ہوا؟ قریب جا کر دیکھا کہاں بڑے میاں ہے، کیا قرآن پڑھ. اس کو بڑا تعجب ہوگا، ہو نہ ہو یہ کوئی ولی ہے جو سپاہی کے بھیس سے بیٹھے ہوئے. ان کا قریب ہوا، قریب ہونے کے بعد ان کے انتظار کرنے لگا وہ پڑھ لیں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ کہا بیٹے کیا بات ہے، آگ لینا چاہتے ہو؟ کہا بادشاہ ٹھٹر رہے سردی سے، طوفانی ہوا چل رہی، اگر اجازت ہو تو آپ کے پاس کا شمع لے جاؤ. کہنے کے لے جاؤ، بہت اچھی بات ہے. وہ لے جانے کو تو لے گا، مگر اس کے دل میں خبری تھی کہ آخر ایسا کیسا ہو سکتا، طوفانی ہوا میں چراغ کا جلانا آسان چیز ہے. مگر جو طوفان بن کے طوفان کا مقابلہ کرتے ہیں وہ سب کرتے ہیں. طوفانوں سے ڈرنے والے اور زلزلوں کے جھٹکے مار کے مسجد کا بھرنے والے وہ لوگ نہیں تھے. تو کہیں زلزلے وہ لوگ نکال دیتے تھے. ارے قیلوں میں زلزلہ لاتے تھے، اللہ اکبر بولتے تھے، قیلوں میں زلزلہ آتا تھا. اب دیکھتے تماشا بیٹھتے تھے. زمین کو ہم نے جو حکم دیا، کائنات ہماری ہے نا بھائی. اللہ نے کیا کہا، ان دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے، وانکم خلقتم للآخرۃ، تم میرے لیے. دنیا تم اس پر حکمران کون، خلیفہ کیسے بھائی؟ باپ کون جو اپنے بیٹے پہ حکومت نہ چلا سکے؟ اس کو باپ تھوڑی بولیں گے، اور اس کو بیٹا تھوڑی بولیں گے اپنے باپ کی نہ سنیں. ہم بادشاہ اور ہم حکومت نہیں چلائے زمین پہ، ہم حکومت نہ چلائے بادلوں پہ، ہم حکومت نہ چلائے سمندروں پہ، پھر کئی بادشاہ تھا اور کئی کے خلاف ہے کیا؟ ہم کنگال ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم دے سکے، ہم کیا حکم چلا سکے؟ زمین آسمان ہنسیں گے ہم کو دیکھیں. او بادشاہ وہ ہے جو دوسرے سے ڈرتا، ہم سے ڈرتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں ہے نا کہ جنات ان انسانوں کو زیادہ ڈراتے ہیں جو ڈرتے زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں خود کہ جب انسانوں نے ہم سے ڈرنا شروع کیا، ہم نے ڈرانا شروع کیا. جو ہم سے نہیں ڈرتے ہم ان سے ڈرتے شروع. جو اللہ سے ڈرتا مخلوق اس سے ڈرتی، جو مخلوق سے ڈرتا اللہ اس مخلوق سے ڈرا دیتے. تو ہم خلیفہ ہے، اپنا پاور، اپنا وقار، اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنا منصب، اپنا عہدہ پہچانو کہ ہم ہے کیا. ہم کائنات پر حکمرانی چلانے والے ہیں، مخلوق ہماری تابع ہے، ہم اللہ کے تابع رہنے کے بعد. مگر کب؟ اللہ کے تابع داری کیسے کرو گے؟ اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، اللہ نے حکم دیا زکات دو، اللہ نے حکم دیا سب چھوڑ کے میرے پاس آ، نفس چھوڑ دے، منمانی چھوڑ، رب چاہیے اختیار کر، خواہشات چھوڑ، میری مان کے چل. جس دن تو میری مان کے چلے گا، جس دن میں کہوں گا ہاں اب میرا ہوگا، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. جس دن یہ کیفیت تیری بنے گی اس دن حکم تیرا ہوگا، کائنات تیرے سامنے سرنگو ہو جائے. یوسفین بھی بیٹھے ہوئے ادھر غیاث الدین بلبن کے زمانے میں، شمس الدین ترک پانی پٹی پہ بیٹھے ہوئے ایسے ہی، اور چراغ جل رہا ہے. بہرحال فوجی نے دیکھا اور آگ لے کے چلا گیا. بادشاہ کے کان پھس کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. جا کر دیکھا تو وہ خیمہ کھڑا ہوا ہے، پھر چراغ جل رہا ہے. حضرت تم کہیں پتہ نہیں، وہ دیکھتا رہا تو حضرت دیکھے کہ سمندر کے کنارے اور سمندر کا پانی برف، اور وہاں جا کر حضرت وضو کر رہے اور پانی میں سے بھاپ نکل رہی. تھوڑا تعجب ہو گیا. وہاں جا کر حضرت کو وضو کرنے دیا، تھوڑی دیر بعد جا کے پانی میں گرم ہاتھ ڈال دیا. کہنے لگے ہو نہ ہو بہت بڑے کامل ہے. غیاث الدین بلبن کا جا کے اطلاع دی، بادشاہ معاملہ بڑا عجیب ہے، ہمارے اندر ایک آدمی ایسا ہے، ہم بہت پریشان ہو رہے، محاصرہ کر کے ہم نے ہتھیار لائے، اوزار لائے، اسباب لائے، ایٹم بم جو لانے کا ہم نے سب لائے، مگر قلعہ کا محاصرہ کرنے کے بعد فتح حاصل ہوئی. ایسا لگتا فتح کسی کے دعا سے چلے، کوئی تو ہے جو اسے اشارہ کر دے گا فتح ہو جائے گا.
یہ اشاروں میں طاقت ہے ہماری. ہمارے نبی نے بتایا نا اشارہ چاند کے حکم چاند پر کر کے بتایا, چاند پر سورج پہ حکم دیا ایک مرتبہ ہمارے نبی نے. جب سے ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے, حضرت علی بیٹھے ہوئے, حضرت علی کے گود میں آپ نے سر رکھا اور آرام کر لیے, نیند لگ گئی اور عصر کا ٹائم چلا گیا, مغرب کی وقت شروع ہو گیا, عصر کا آنکھ کھلی, آپ نے حضرت علی سے فرما لی کیا بات ہے نماز پڑھی؟ کہاں سے میری نماز, میرا دین آپ ہے, میرے سب کچھ تو آپ ہے, آپ جو حکم دے وہ دین, جس سے روک دے وہ دین. آپ نے ہمیں بتایا میں آپ کے نیند میں خلل کیسے ڈال سکتا ہوں؟ اور زیادہ دیندار رہتا تو نبی جی کو اٹھا دیتا, اٹھو. اگر زیادہ دیندار رہتا تھا نا, اٹھو نماز کا ٹائم ہے, دوسرے کو حکم دے رہے تم سوال ہے. ایسے بیوقوف بھی رہتے تھے, مہا بیوقوف. بہرحال اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں, بس اشارہ کیا سورج بتایا کہ دیکھو جو میں کام کر رہا ہوں نا یہ میری برکت سے تم سب کو ملا. تم سورج لوٹا سکتے, چاند کے اوپر حکومت کر سکتے, بادلوں پہ حکومت کر سکتے, اور میرے صحابہ نے سمندر پر حکومت کیا, تم کر سکتے. تم میں وہ طاقت ودیت کر دی گئی, ڈال دی گئی, وہ جوہر تمہارے اندر ہے. مخلوق تم سے اٹیچ ہے, تو مخلوق کو, ساری مخلوق کو اپنا اوپر, شیر پر حکومت ہم نے کرے نا بھائی, بے شمار واقعات ہے. یہ الگ بات ہے آج ہم اپنے گھر والے پہ حکومت نہیں کر سکتے. گھر والی ہم سے دو جملے ساکرات ہوتی, کیا بات ہے ان صاحب وہاں بیان کرو مسجد میں, یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں, لیکچر دینے کی, زیادہ لیکچر دیں گے میں پھر ٹیچر بن کر لیکچرار بن جاؤں. ہوم منسٹر ہے, پرائم منسٹر کو ہینڈل کرنا آسان ہوگا قوم کو, ہوم منسٹر کا کبھی دیکھے کہ احتجاج نکلا ہوم منسٹر کے خلاف, ہم مظلوم ہے بول کے. ہونا تو چاہیے کہ بڑی عمر کے لوگ مظلومی کا یہ کرنا چاہیے کہ ہم مظلوم ہیں, ہمارے ساتھ ایسا ہوگا. بہرحال ہوا یہ, حضرت یہ شمس الدین ترکمانی بادی رحمۃ اللہ نے واپس آئے, نماز پڑھی, تہجد پڑھی. غیاث الدین بلبن اپنے فوجی کے ساتھ آ گئے اور کھڑے گئے, اور بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ان کو معلوم تھا میری حکومت اپنی جگہ, یہ حکومت اللہ کی, یہ بے تاج بادشاہ ہے. انہوں نے اللہ کو منایا, اللہ ان کی مانتا ہے, اور وہی گر ہمارے پاس ہے, وہی تعلیم ہمارے پاس ہے, وہی تربیت ہمارے پاس ہے, وہی جوہر ہمارے پاس ہے جو اللہ کو بنانے کا کیسے منانا یہ ہمارے پاس ہے. افسوس یہ کہ ہم دوسری طرف بھاگتے پھرتے, تہذیب تمدن سب کچھ ہمارے پاس ہے, ساری چیزیں ہمارے پاس. اس لیے علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات کہی. کیا کہا؟ ایک جملہ انہوں نے کہا علامہ اقبال نے صحابہ کے تعلق سے, بڑا عجیب کہا, میرے وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانو کا گہوارہ, وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانو کا گہوارہ, ان کو اگر تم دیکھو گے تو اونٹوں چلانے والے, مگر تمدن آفری خلاق آئینے جہاں داری, جہانگیر و جہاں دارا, جہاں بانو جہاں آرا. دنیا کو سبق سکھایا, خود نرتے راہ پہ ہروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. علامہ اقبال نے ہماری صحابہ کی تاریخ کو دو جملے بیان کیا, وہ تمدن آفری خلاق آئینے جہاں داری, جہانگیر و جہاں دارا, جہاں بانو جہاں آرا. وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانو کا گہوارہ, کیا کہوں میں تجھ سے وہ صحرا نشی کیا تھے, جہانگیر و جہاں دارا, جہاں بانو جہاں آرا. ان کو دیکھو گے تم جنگل میں رہنے والے, اونٹوں کے چرانے والے, عالم کے چرانے والے بن گئے. کیا تربیت سے بنے, کون سا گوہر ان کے اندر ڈالا گیا, کون سی تعلیم سے اتنے مقام پر پہنچے. ڈاکٹری انجینئر سے نہیں, پروفیسری اور لیکچراری کی تعلیم سے نہیں, قرآن حدیث کی تعلیم نے ان کو اتنا مقام دیا کہ وہ ایسے. تو بہرحال غیاث الدین بلبن جو ہے کھڑے گئے کہ حضرت ایسے ایسے حالات آپ دعا کر دیجیے. کہا بھائی میرے پاس کیوں آئے؟ کہنے لگے آپ فوجی سمجھ رہا تھا, معاف کرنا, مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی اس کے اندر ہے. شمس الدین ترکمانی کا کوئی بات, سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ فاتحہ, صبح کو حملہ کر لو, پہلا تمہارے حوالے. یہ کہہ رہے راتوں رات نکل گئے, سیدھا گئے کلیئر شریف گئے صابر پیا کے پاس. صبح حملہ کیا, وہ علاقہ فتح ہو گیا. غیاث الدین بلبن بغیر چپل کے نکلے, تلاش کرتے ہوئے کہ شمس الدین ترکمانی کہاں ہے. بادشاہ بغیر چپل کے زیارت کے لیے, مالدار اگر ہمارے پاس آ گیا تو دل کے یہ بڑھ جاتی. اور تھوڑا سا بڑے بڑے لوگ میری عزت کر رہے, ارے یہاں بڑے بڑے بھی آنے کے بعد انہوں کوئی ایسے انہوں بولتے وہ بڑا, اس کو اپنا بنایا, سب سامنے آ گیا. بہرحال یہ بات ہوئی کہ غیاث الدین بلبن کے علاقہ فتح ہوا, اور شمس الدین ترکمانی وہاں سے صابر پیا کے پاس گئے. صابر پیا کہا کہ حضرت
اب میری عزت کے 4 دانگ آئی ہو جائیں گے اور بلبنی حکومت میں کو اپنے پاس بلا دیں. میں نے چاہتا ہوں میری عزت شہرت ہو جائے. پھر حضرت نے اپنے پاس رکھے. 2 مہینے کے بعد پھر ایک علاقہ بھیجا تو وہیں جاؤ, وہیں روپوش رہو, وہیں کام کرو. یوسفین کے معاملے میں ایسا ہوا. اورنگزیب عالمگیر جیسا آدمی پریشان ہوا, بعد میں یوسفین سے ملاقات ہوئی خیمے کے اندر. کہا حضرت قلعہ فتح نہیں ہوتا, کچھ کر لو. دونوں بھائی مسکرا رہے, قرآن پڑھ رہے تھے, تہجد کا ٹائم تھا اور شمع جل رہی تھی کہ انہوں نے ایک چٹھی لکھی. کہا چمڑا ہے تمہارے پاس؟ کا چمڑا لیا, چمڑے پھینک دیا. کہا ایک کام کرنا, دیکھو وہ قلعے کے باہر ایک موچی بیٹھے والا ہے, اس کو یہ چمڑا دے دینا اور کل فتح ہو جائے گی گولکنڈہ, تمہارا قلعہ فتح ہو جائے گا. بات سمجھ میں نہیں آیا وہ موچی کون ہے اور یہ کیا ماجرا ہے. بہرحال اورنگزیب عالمگیر تھے, شمس الدین کے حکم تھے یوسفین کے. اب گئے وہاں پہ جا کر دیکھا واقع موچی بیٹھے والا اور وہ سیتے بیٹھا ہوا. ہم نے دیکھا معاملہ بگڑ گیا. اورنگزیب عالمگیر دیکھ کے انہیں بھی ہیبت میں نہیں آیا, وہ بھی بہت بڑا تھا. اورنگزیب عالمگیر نے کہا یہ یوسفین نے دیا ہے. کیا لکھا ہے تجھے؟ بابا اب چلے جا, بہت ٹائم ہو گیا, یہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں, سے نکل جا. اس لیے انہیں نگاہ ڈال کے بیٹھا رہا تھا, قلعہ کیسا پتا ہوتا پہ دیکھتا. تو اورنگزیب عالمگیر کی پوری فوج کچھ نہیں کر سک رہی تھی. انہوں نے وہاں سے لکھ دیا اب زیادہ ہو گیا, نکل جا, نہیں تو ہم اپنا توجہ ڈالیں گے. یہ طاقتیں ہمارے پاس ہے بھائی, مگر یہ کب آتی؟ جب ہم اللہ اس کے رسول کی قانون کی فالو کریں گے. اس لیے میرے دوستو انشاءاللہ زکوٰۃ کا اور بھی آگے بتائیں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی ساتھ نصیب فرمائے. واقع